السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر کی شکل میں دیکھا اور آپ کو انگوٹھی عطا کی، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دودھ اور چاول پیش کیے کھانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تنہا نہیں کھاؤں گا، تو فوراً ایک غیب سے ہاتھ ظاہر ہوا جس ہاتھ کے اندر وہی انگوٹھی تھی جو نبی پاک نے عطا کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ علی کا ہاتھ ہے۔ اس روایت کے بارے میں آج تحقیق کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ بعض خطبہ حضرات اس کو اپنی خطابتوں میں بیان کرتے ہیں اور بعض غیر معتبر کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ آیا یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت غلط ہے؟ آج اسی پہ تحقیق کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب شریف کی 27ویں شب کو آپ اپنی بہن حضرت ام ہانی کے مکان پہ آرام فرما تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد آپ آرام سے تھے، اتنے میں حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات اٹھے اور چلنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے شیر کی شکل میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک انگوٹھی دے دی، حضرت علی چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے نکلے تو مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جہاں پہ آج یہودی لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ وہ فلسطین، میں آپ کو فلسطین کے متعلق دو تین باتیں بتا دوں۔ فلسطین بہت سے انبیاء کرام کی ولادت گاہ ہے اور بہت سے انبیاء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ گویا فلسطین انبیاء کرام کا مرکز ہے، اور مرکز میں مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ مسلمان انبیاء کرام کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فلسطین پہنچے، وہاں پہ نبیوں کی آپ نے امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور چاول پیش کیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ اور چاول کو کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں تنہا نہیں کھا سکتا، میرے ساتھ ایک اور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی تھی، اور جب نبی پاک نے دیکھا کہ ایک غیب سے ہاتھ ظاہر ہوا اور ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اور یہ انگوٹھی تو وہی ہے جو میں نے دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، سمجھ لیا کہ یہ علی کا ہاتھ ہے، تو ایک چاول اور دودھ کا پیالہ علی کو دے دیا اور خود آپ نے تناول فرمایا۔ یہ روایت مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا، شیر کی شکل میں آپ کو ایک انگوٹھی دی اور آپ کو دودھ اور چاول اللہ نے پیش کیے، تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا ایک اور ہے۔ یہ روایت کیسی ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب ہم نے اس روایت کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ روایت ہمیں ملی بہار شریعت میں، اور بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے، یہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ جب علامہ صدر الشریعہ نے اس کو موضوع کر دیا تو اس میں آگے کوئی تحقیق بچتی نہیں ہے، تو آپ نے یہ خلاصہ سمجھ لیا۔ اب میں دیکھ کر کے عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ سوال اور جواب کو بغور سماعت کریں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کی شکل میں دیکھا؟ سوال، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کی شکل میں دیکھا اور انہیں اپنی انگوٹھی دی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے تو عرض کی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ اور چاول عطا کیے۔ آپ نے عرض کیا میں تنہا نہیں کھاؤں گا، تو غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس کی انگلی میں وہی انگوٹھی تھی، تو آپ نے جان لیا کہ یہ علی کا ہاتھ ہے۔ اس واقعے میں کیا سچائی ہے؟ تو اس کا جواب ہے
صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ روایت کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہیں گزری اور بظاہر موضوع معلوم ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344 اور دوسری کتاب کا حوالہ ملاحظہ کریں، بعض غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 27۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کو نقل کیا ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں ہم نے عبارت بھی دیکھ کر کے پیش کر دی، حوالہ بھی پیش کر دیا، اس سے پہلے خلاصہ بھی پیش کر دیا۔ آپ امید ہے کہ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو روزانہ ملتے رہیں تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔